جی جی، بہت بہت شکریہ۔ اور مفتی صاحب قبلہ، ابھی جو بات، تو ہمارے وہاں اتنے سسٹم ہر جگہ فیل ہیں کہ اس پہ کتنا رویا جائے وہ کم ہے۔ ہم جہاں ابھی قربانی کی بات کریں، مدرسے کی بات کریں، خانقاہ کی بات کریں، جلسے کی بات کریں، نکاح کی بات کریں، تبلیغ کی بات کریں، لیکن ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ اسلام کا چہرہ بہت نکھر کر آتا ہے۔ ایک تو ایجوکیشن ہے، دوسرا ہے خدمت خلق۔ ہم نے دیکھا کہ خدمت خلق کے نام پر جو غیر کر رہے ہیں ہم سے بنسبت کہیں زیادہ ہیں، کہیں آگے ہیں، مگر ہم اب تھوڑے بہت ایک سوسائٹی بنا لیتے ہیں، آرگنائزیشن بنا لیتے ہیں، ہم ٹرسٹ بنا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مگر جس پیمانے پر ہمیں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، انتقال سے پہلے جی کہاں جی، سے ایک ہوگا؟ سوشل، جو بڑے بڑے جی جی، منصب پہ فائز ہے، اگر انتقال سے پہلے اپنا گنبد بنوا کے رکھیں گے، ان کو پتا ہوگا کہ جب میرا وصال ہوگا تو یہ میرا روزہ ہوگا۔ تو میں آپ سوال کی یہ ہے، طرف آؤں گا۔ میں ان حضرات کی بات کر رہا ہوں جن کی اپنی کوئی شخصیت ہو، تو یہ میں بدلاؤ میں کہاں سے آئے گا؟ میں ارشد بھائی آپ کی طرف آؤں گا۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ آج جو ہے، جو ہمارا رفاع عام کا کام تھا، جو خدمت خلق کا کام تھا، وہ بالکل بس تھوڑا بہت ہے، آٹے میں یا دال میں نمک کے برابر ہے۔ جس پیمانے پہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا ہے۔ اسی بنیاد پہ اسلام کی ساکھ، مسلمانوں کی ساکھ کہیں نہ کہیں ڈاؤن ہوئی ہے۔ سیف صاحب دیکھیں، اس کو دوسرے اینگل سے بھی دیکھنا ہوگا۔ جی ہمارا نظام رفاع جو ہے نا، ہم اپنے لوگوں کی تقویت کی جب بات کرتے ہیں، اس میں سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ سپورٹ کیسا دے رہے ہیں۔ کیا فائنینشیل سپورٹ ہی سب سے بڑا سپورٹ ہے؟ نہیں، اس میں جی ایک مورل سپورٹ بھی بہت بڑا سپورٹ ہے، جو اسلام نے اس کی بات رکھی ہے کہ اخلاقی طور پہ کم از کم آپ، کوئی بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کر لو، کوئی پریشان حال ہے اس کی کم از کم اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اگر اس کے پیسے سے مدد نہیں کر سکتے ہو تو جانی طور پہ مدد کر دو۔ مالی طور پر ہی ضروری نہیں کہ آپ مالی طور پر مدد جی کریں گے۔ میں انٹرنیشنل بات کروں، چونکہ انٹرنیشنل اسلامک چینل ہے، یہ سنی چینل ہے، پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، تو پوری دنیا میں مسلمانوں نے جس طریقہ کار سے فی الوقت اس پیریڈمک میں جس طریقے سے لوگوں نے مدد کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے، اپنے گھروں کو بیچ کر، اپنی گاڑیوں کو بیچ کر، اپنی چیزوں کو بیچ کر، عورتوں نے اپنے سونے تک بیچ کر کے لوگوں کے رفاع کے لیے کام کرنے کے لیے ایک یکجٹ ہوئے ہیں۔ اسی چیز کی ضرورت ہے سید صاحب۔ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے اسلوب دیے ہیں نا، ہم اس سے دور ضرور ہوئے ہیں، لیکن ہم ختم نہیں کر پائے ہیں، اور ہم ختم بھی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ایمان جہاں ہوتا ہے وہاں پر حلاوت ہوتی ہے، وہاں پہ مٹھاس ہوتا ہے، وہاں پہ جذب کرنے کی طاقت بھی ہوتی ہے۔ تو ہمارے اندر میں کمیاں ضرور ہیں، لیکن اس کمیوں کو صحیح کرنے کے لیے نظام حیات جو رسول نے دیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ ہمارے اندر کفر نہیں آ چکا، ہمارے اندر ڈھٹائی نہیں آ چکی ہے، ہمارے اندر میں وہ سختی نہیں آ چکی ہے، ہمارے دل میں آج بھی نرماہٹ ہے۔ جب بھی کوئی پریشان حال آتا ہے تو اس کی ہم مدد کے لیے آگے آ جاتے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمانوں نے پوری دنیا کے سامنے ایک مثال قائم کی ہے، اور ان لوگوں کے اوپر میں جوتے مارے ہیں جو لوگ مسلمانوں کو ترغیب دلانے کی کوشش کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ مسلمان تو بڑا نہتا ہے، مسلمان تو بہت پیچھے کا ہے، مسلمان بہت گرا ہوا ہے، دوسروں کی ہیلپ نہیں کرتا ہے، وہ تو مارنے پیٹنے والا ہے، ہیلپ کہاں کرنے والا ہے۔ اس بات کو پوری دنیا کے سامنے مسلمانوں نے اجاگر کر دیا ہے کہ مسلمانوں کے سینے میں درد ہے، مسلمانوں کے سینے میں دوسروں کی محبت ہے، مسلمانوں کے سینے میں اخلاق ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تھوڑا کم ہو گیا تھا، لیکن اس پینڈیمک نے اسے قابل بنا دیا ہے، اسے ایک جگہ یکجا کر دیا ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس محبت کو اور قائم رکھے، اور اس کے اندر میں ڈر، چونکہ مسلمان ایسا ہے جب اس کے اوپر کچھ پڑتی ہے نا تو خود خدا کو یاد کرنے لگتا ہے، جب اوپر سے آفتیں ناگہانے آتی ہے نا تو پھر وہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے لگتا ہے، جب اس کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں تو وہ سجدے کے لیے مسجدوں کو تلاش کرنے لگتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیشہ ہمیشہ ہمارے اندر رہنی چاہیے، اس بات کی دعا کرتا ہوں۔ تو پوری دنیا کے عالم اسلام میں پوری دنیا کے مسلمانوں نے خود ایک ٹائم کھا کر کے دوسروں کو کھانا کھلایا، یہ دن بھی ہم نے آج دیکھا ہے، اور اس صورتحال میں دیکھا ہے جبکہ پوری دنیا پینڈیمک سے جوجھ رہی ہے۔ تو ایسے صورتحال میں اب معاملہ یہ ہے کہ ہماری جو فائنینشیل کنڈیشن ہے نا، ہم اتنا نہیں کر پاتے جتنا ہمارے دوسرے بھائی، غیر مسلم بھائی کرتے ہیں، ہم اتنا نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں۔ تو اب ان وسائل کو بڑھانے کے لیے ہمیں لائے عمل بنانا ہوگا، اس وسائل کو ترقی دلانے کے لیے ہمیں ایک منصوبہ بندی کرنی ہوگی، اور وہ منصوبہ بندی ہمیں صرف پرسنلی لیول پر نہیں، انڈیویجول لیول پر نہیں، بلکہ قومی لیول پر ہونی چاہیے، ملکی لیول پر ہونی چاہیے، اور اسلامی لیول پر ہونی چاہیے، تاکہ پوری دنیا کے مسلمان یکجا ہو کر کے پوری دنیا کے ان غریب پریشان لوگوں کی مدد کے لیے کل آ کے اپنے قدم کو بڑھا سکیں۔ تو اس کی ضرورت ہر ممکن ہر دور میں رہی ہے، اور آج بھی ہے، آنے والے دور میں بھی رہے گی، لیکن ہم اسے کتنا جی بہتر کر سکتے ہیں اس پر ہمیں توجہ دینی ہوگی، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ لیکن ایک دوسرا مرحلہ ہے جس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ ہے اخلاق کا معاملہ۔ وہ ہمارا معیار جو ہے اخلاقی میں ایک دم بہت ڈاؤن ہو گیا ہے، بہت نیچے آ گیا، تو ہمیں اس اخلاق کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمارا اخلاق دوسروں کی بنسبت میں ہم جہاں جاتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ مسلمان ہیں،
बड़ा छिड़काव होगा, गालियों से बात करेगा, उल्टी बात करेगा, और निजाम के साथ नहीं चलेगा, पॉलिटिकल हिसाब से नहीं चलेगा, वो मैच्योरिटी इसके अंदर में नहीं होगी, क्योंकि हमें तल्ख निगाह से देखा जाता है। तो लोगों के नजरियात को चेंज करने के लिए हमें अपने अखलाक को दुरुस्त करना होगा। आपके व्यूअर जहां भी सुन रहे हैं इस बात को, तो उससे गुजारिश करूंगा कि अपने अखलाक को दुनिया के सामने ऐसे पेश हमें करना होगा जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने, सहाबा किराम ने, ताबईन, तबा ताबईन ने, हमारे बुजुर्गों ने जो अखलाक पेश किया है, उसी अखलाक को दुनिया के सामने पेश करने की जरूरत है। हम नाम तो बड़े बुजुर्गों का लेते हैं और उसको बना लेते हैं, लेकिन उनके तालीम पर अमल नहीं कर पाते। तो इस तालीम के साथ साथ हमें तरबियत की भी जरूरत है। जो खानकाहों से तरबियतें थी, वो तरबियतों में कहीं कमियां आ गई हैं, तो इसे सुधारना होगा, क्योंकि अगर हम नहीं जी जी सुधारेंगे तो फिर कौन सुधारेगा? हमारे उलमा, जी हमारे बुजुर्गान दीन, हमारी खानका, हमारी जमातें, हमारे मशाइख अपने लोगों को ये पैगाम नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? हाँ, पैसे लेके पैगाम देंगे तो पैगाम नहीं जाएगा, बल्कि अखलाक के साथ, खुलूस के साथ वो पैगाम पहुंचाना पड़ेगा। और अगर खुलूस के साथ पैगाम जाएगा तो मिल्लत आज भी इनकी दस्तबोसी के साथ साथ सब कुछ करने को तैयार है जो मिल्लत के बहबूद के लिए हो। लेकिन अफसोस कि हमारे बुजुर्गों ने पैसे के अलावा किसी चीज को अहमियत नहीं दिया, हमारे बड़ों ने पैसे के अलावा किसी चीज को अहमियत नहीं दिया। हमारे तमाम उन लोगों ने जो अपने आप को रहबर समझते थे ना, तब समझते हैं, उन तमाम रहबरों ने सिर्फ रहजनी की है, अपने जेब खास को भरा है, मिल्लत के भला के लिए कोई काम नहीं किया है। उन्हें अपने आप का तज्जिया करना पड़ेगा, मुहासबा करना पड़ेगा, वरना कल अल्लाह की बारगाह में पकड़ होगी और हम लोग भी कहेंगे कल क़यामत के मैदान में कि परवरदिगार, इन्होंने हमें सही राह पर से दूसरी राह की तरफ लेकर ये लोग गए थे, ये रिस्पॉन्सिबल है, ये जिम्मेदार है। तो कम से कम अल्लाह के वास्ते इन बड़ों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी मरने से पहले तो लेनी होगी। साहब, बहुत पैसे कमा लिया आपने, बहुत नजराने लिए, बहुत हाथ चुमवाए, बहुत आपके 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 डोली को कंधों पर उठा करके हम यहाँ से वहां लेकर गए, लेकिन आज हमें दवा की जरूरत है साहब। एक दवाई पैरासिटामोल तो भिजवा दीजिए। वो पीर साहिबान ने किसी भी मुरीद से ये नहीं पूछा होगा कि भाई साहब तुम्हारे घर पे दवाई है या नहीं, तुम्हारे घर के बच्चों के पास कपड़े बचे हैं या नहीं, तुम कारोबार तुम्हारे ठप हो चुके हैं तो तुम्हारे पास खाने का कुछ है या नहीं। लेने के लिए जरूर फोन किया होगा, देने के लिए फोन नहीं किया होगा। बहुत लिया साहब आपने, 100 साल 50 साल, अब देने का वक्त है। कम से कम आप उनका आज ख्याल रखेंगे तो आपकी तरफ तो अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा ही, लेकिन मिल्लत सुधर जाएगी तो इसका असर आखिरत में आपको देखने को मिलेगा। इस बात की जरूरत है। लेकिन अफसोस से ये साहब, बहुत ही अफसोस के साथ, माजरत के साथ कहना पड़ रहा है, इन अशराफ ने, इन अजलाफों का ध्यान नहीं रखा, इन बड़ों ने इन छोटों का ध्यान नहीं रखा, इन पैसे वालों ने पसमानदगा का ध्यान नहीं रखा, इन गरीबों का ध्यान नहीं रखा, इन अमीरों ने, इन तमाम सियासतदानों ने या पैसे वालों ने, उमरा ने, फुकरा का ध्यान नहीं रखा है। हमें उस तनज़्ज़ुली की तरफ पहुंचा दिया है जिससे हम उबर कर आने की कैफियत में नहीं है। अगर हम इससे उबरना चाहते हैं तो हमें दबा देते हैं, लड़ाई के नाम पर, झगड़े के नाम पर, रसूल के नामूस के नाम पर, न जाने क्या क्या नाम पर हमें ऐसी जगह फेंकवा देते हैं जब हम जेलों में बंद रहते हैं, हमारे बच्चों को खाना देने वाला कोई नहीं होता। इस पर भी हमें तवज्जो देनी होगी। क्या लड़ने मरने के लिए हमें और आपके बच्चे और आप अपने एसी के घरों में बैठ करके तमाशा देखने के लिए? क्या है आप अशराफ, क्या है आप शरीफ? तो इन शराफत के चोले को उतरवाना होगा और गरीबों के लिए सोचना होगा। हम नहीं सोचेंगे तो कल क़यामत में अल्लाह की बारगाह में हमें जवाब देना पड़ेगा और आपको भी जवाब देना पड़ेगा। इस बात को हमें फिक्र करने की जरूरत है। सही साहब।